بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس نے مچھلی اور انڈا ایک ساتھ استعمال کیا اور وہ لقوہ یا فالج کا شکار ہو جائے تو وہ صرف خود کو قابل ملامت تصور کرے۔ گاجر کھانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا رہتا ہے، اس انسان سے یہ امید کبھی مت رکھے کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی مدح و تعریف کرے گا۔ اپنی آنکھیں زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ روزانہ صرف 5 کھجوریں کھانے سے آپ قوت باقی کمزوری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کو احتلام ہوا، اگر اس نے حاصل کیے بغیر اسی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کی تو کوئی بعید بات نہیں کہ مجنون اور پاگل لڑکا پیدا ہوگا۔ بال گیلے ہوں تو بالوں کو تیل لگانے سے گریز کرے، ورنہ بال جلدی گر جائیں گے۔ ابلا ہوا ٹھنڈا انڈا کبھی مت کھائے۔ ابن ماسوی نے لکھا ہے کہ جو شخص ابلا ہوا ٹھنڈا انڈا کا استعمال کرے جس سے امتلا ہو گیا تو اس کو دمہ کی بیماری ہونا متعین ہے۔ کیڑا کھانے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ جو بندہ کھانے کے بعد غسل کے لیے حمام میں داخل ہوا اور اس پر فالج کا حملہ ہو جائے تو خود پر لعن طعن کرے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے نہایت مفید ہے۔ جس نے دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھائی اور اسے جذام یا برس کی بیماری ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ جس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی اور پوری طرح احراج منی نہیں کیا تو اس کو فطری کی بیماری ہونی ممکن ہے۔ کھانے میں نمک زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہے، اس لیے اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کیا کریں۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ ابن ماسوی نے لکھا ہے کہ جو رات میں آئینہ دیکھے اور اسے لقوہ ہو جائے یا کوئی اور بیماری میں مبتلا ہو جائے تو کوئی خیرت کی بات نہیں۔ ناظرین، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ ناظرین، جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہو، ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ بھوک بڑھانے کے لیے، تھکاوٹ سے بچنے کے لیے، ہڈیوں کی طاقت کے لیے اور نزلہ زکام سے آرام کے لیے ہری پیاز نہایت مفید ہے۔ کھانے کے بعد چھوٹا آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ کھجور دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین، عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال ختم نہ کرو، کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے۔ جس کا حالت اسلام میں بال سفید ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کی ایک غلطی ختم کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ ناظرین، جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ اور موجب افسوس ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کریں۔ مالٹا کینسر جیسی موذی مرض سے بچاتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے خون روکتا ہے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ دودھ پینے کا عمل بدن کو اتنا پرسکون کرتا ہے کہ عنودگی آنے لگتی ہے اور نیند میں بہتری ہوتی ہے۔ کم کھانا کم سونا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیمو رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کرے، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان دیکھنا چاہتے ہو تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے شام کے وقت پیے۔ ناظرین، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان کی نظر پھٹ چکی تھی۔ آپ نے ان کی آنکھیں بند کی، پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر ان کے اہل خانہ رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اپنے لیے دعا خیر ہی کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مسلمہ کی مغفرت فرما، ہدایتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما، اس کے پیچھے باقی رہ جانے والوں میں تو اس کا خلیفہ بن جا۔ تمام جہانوں کے پروردگار، ہمیں اور اسے بخش دے، اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے منور فرما۔ ناظرین، گردن میں درد ہو تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا دینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اگر منہ سے بدبو آنے لگے تو صبح سویرے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیا کرے۔ ورزش کے ساتھ متوازن غذا ضروری ہے، ورنہ محض ورزش کرنے سے موٹاپا کم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھے، کم کھانے سے وزن کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جسم میں چربی بڑھ سکتی ہے۔ البتہ زیادہ پانی پینا وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روٹی کھا کر کچھ دیر پیدل چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ ایک دانہ الائچی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ مالٹے کھانے سے چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، اس سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ خون کی کمی کا شکار افراد انار کا رس ضرور پیے، کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ ناظرین، چاولوں کو ابالتے وقت اس میں ایک لیمو کا رس ڈالنے سے ان کی رنگت صاف اور چاول خوشبودار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو گلے میں خراش ہو تو اپنے کان میں خارش کریں۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 5 سے 6 بجے پیے۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں پر زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائے گے۔ کانسی کا میٹھا علاج: چینی، سوکھا دھنیا اور چھوٹی الائچی ہم وزن گرینڈ کر کے چٹکی بنا لو، اس کا ذائقہ مزیدار ہوتی ہے۔ دن میں 3 مرتبہ 1 چمچ کھائیں، کانسی کے لیے لاجواب ہے۔ ناظرین، استغفار کثرت سے پڑھا کرے، دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق مالٹے کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مالٹے میں ریشی کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، جو خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر چھتری کی طرح اس کے سر پر ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس عمل سے رجوع کر لیتا ہے تو ایمان بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے اور متلی کو روکتا ہے۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہے تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دے، اس کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔ اگر ہونٹ کالے پڑ جائے تو دودھ کی ملائی لگا کر سو جائے، ہونٹ لال ہو جائے گے۔ ناظرین، دن بھر تھوڑا تھوڑا کھانے سے جسم کی چربی کم کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ دن میں 3 مرتبہ ضرورت سے زیادہ کھایا جائے۔ 2 کیلو کا رس روزانہ پینے سے پتھری پیشاب کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ پتھری کے مریض چاول ہرگز نہ کھائے اور جتنا ہو سکے پانی پیا کرے۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھائیں۔ کیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے، پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کیل مہاسوں کے لیے ایلویرا پانی میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائے، نشانات دور ہو جائے گے۔ ناظرین، غسل کرنے یا ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی، چاہے عمر 100 سال سے بھی تجاوز کر جائے۔ اگر خارش کی بیماری ہو تو بڑے گوشت اور ان تمام چیزوں سے دور رہے جن کی تاثیر گرم ہوتا ہے۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کھانے سے 10 منٹ پہلے 1 یا 2 نہایت ہی اعلیٰ کوالٹی کے سیب کھا لیا کریں۔ چند روز میں دماغ کی کمزوری کی شکایت اور بولنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، خون کی کمی ہو تو 1 گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی اور 1 چمچ شہد ملا کر پینا بے حد مفید چیز ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں روزانہ توڑے سے انگور کھانا مفید ہے۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو 3 روز تک حالت عام میں رہنے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا۔ پھر فرمایا میرے بھتیجوں کو بلاؤ۔ ہاں میں لایا گیا، گویا ہم چوزے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجام کو میرے پاس لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا تو اس نے ہمارے سر مونڈ دی۔ ناظرین، وٹامن ڈی ہڈیوں کی مضبوطی اور جلد نکالنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور وٹامن ڈی انڈے کی زردی میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیئے، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ خراب گوشت گہرے سرخ رنگ کا، خشک اور سخت ہوتا ہے، اس کی چربی نرم ہوتی ہے، اور ایسے گوشت سے ناگوار بدبو بھی آتی ہے، جبکہ معیاری گوشت رنگت میں چمکدار اور سرخی مائل ہوتا ہے۔ ہمدردی ایسی زبان ہے جسے بہرے بھی سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ دن بھر کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے تو پیروں کو کچھ دیر کے لیے گرم پانی میں رکھیں، اس سے بہت سکون محسوس کرے گی۔ صبح کے وقت گرم دودھ میں شہد ملا کر 1 گلاس پینے سے بچوں بڑوں دونوں کو زبردست فوائد حاصل ہوتے ہیں اور برداشت کی قوت بڑھتی ہے۔ ناظرین، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے رات کے وقت مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ نہیں آئے۔ آگاہ رہو کہ اللہ کی قسم اس نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ نے اس کے متعلق حکم فرمائے اسے نکال دیا جائے، چنانچہ اسے نکال دیا گیا۔ پھر آپ نے ہاتھ میں پانی لے کر اس جگہ چھڑک دیا۔ پھر جب شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کل مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا ٹھیک ہے، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ اگلے روز صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے مارنے کا حکم فرما دیا، حتیٰ کہ چھوٹوں بھائی کے کتے بھی مار دیے جائے، البتہ بڑے باؤ کے کتے چھوڑ دینے یعنی نہ مارنے کا حکم فرمائے۔ ناظرین، الائچی کا لینے سے بے خوابی بند ہوتی ہے، انجیر کانسی سے بچاتی ہے، دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے، ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب قبول کر لی جاتی ہے تو پھر اپنا رنگ دکھاتی ہے، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ اگر پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب رک رک کر آتا ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو خالص دودھ لے، 1 پاؤ اس میں 4 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلا دے۔ جو رات کو الائچی والا دودھ پی لیتا ہے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کھانسی اور گلے میں خراش ہو سکتی ہے۔ ناظرین، گوشت اور دودھ ایک ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں، ورنہ دانتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایلوویرا کچا کھاؤ، طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر واش روم میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جان لو آپ کا معدہ کمزور ہے۔ سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر اچھی طرح لگائے، آدھے گھنٹے کے بعد اچھی طرح شیمپو سے دھو لے۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دنوں میں سفید بال کالے ہو جائیں گے۔
چنے زائد جو بڑھاپے کو روکتی ہے، انار کا جوس، زیتون کا تیل استعمال کرنا، سبز چای پینا اور مچھلی کھانا۔ اگر آپ اپنے چہرے کو خوبصورت اور جوان رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت چہرے پر دیسی گھی کا لیپ کر دیا کریں۔ ناظرین، چہرے پر چائیا ہو تو منہ پر مکر لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چائیا غائب ہو جائے گی۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ عمر کو بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ زیتون کا تیل آنکھوں پر مسل کر سویا کریں۔ سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھویا جائے تو سبزی 10 دن تک خراب نہیں ہوگی۔ زیتون کا تیل شیشے میں ڈال لیں اور رات کو سرمے والے سلائی سے آنکھوں میں لگائے، اس سے آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں اور نہ آنکھوں پر خشکی رہتی ہے۔